قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے 99 دفتر معاف۔ قیامت کے دن میری امت کے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ ان میں سے ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہ دفتر نظر آئے گا۔ اس سے یہ کہا جائے گا، یہ جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان کرتوتوں میں سے تو کسی کا انکار کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، میں نے خطائیں کی ہیں، میں نے غلطیاں کی ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے اوپر میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا؟ کیا کچھ زیادہ لکھ دیا جو تم نے نہیں کیا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے پروردگار، نہیں، انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ کہا جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا؟ وہ بندہ اس بات کو سن کر ڈر جائے گا، وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، نہیں، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری تھیں، یعنی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اس سے کہا جائے گا، البتہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج کے دن تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا، اے پروردگار، گناہوں کے اتنے دفتروں کے مقابلے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا وقعت رکھتا ہے؟ اس سے کہا جائے گا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 دفتروں کو رکھا جائے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کے ٹکڑے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کاغذ کا ٹکڑا اس لیے بھاری ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ ایک بزرگ تھے، کسی دکان پر سودا لینے کے لیے گئے۔ جب پیسے دیے تو دکاندار نے کہا، بابا جی یہ پیسے تو کھوٹے ہیں۔ بابا جی رونے لگ گئے۔ دکاندار نے کہا، آپ مت روئیے، میں آپ کو ویسے ہی سودا دے دیتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، مجھے سودے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا روئے کہ لوگ حیران۔ کسی نے کہا، بابا جی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اگر وہ آپ کو سودا نہیں دیتا تو پیسے ہم ادا کر دیتے ہیں، آپ سودا لے کر جائیں۔ وہ کہنے لگے، بچوں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں سودا نہیں ملے گا، میں تو اس بات سے رو رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا میرے پاس کچھ رقم تھی، میں اسے اچھا سمجھتا تھا، کھرا سمجھتا تھا، لیکن جب میں دکاندار کے پاس آیا تو دکاندار نے پرکھ لی اور پرکھ کر کہا، یہ سکے کھوٹے ہیں، خراب ہیں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، او بندے، آج اپنے جن عملوں کو تم کھرا سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیا یہ اعمال کھوٹے ہیں، بیکار ہیں، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ دنیا میں تو میں اور بھی پیسے لے لوں گا، سودا خرید لوں گا، مگر آخرت میں تو اور عمل نہیں لا سکوں گا۔ مجھے تو آخرت کی یاد آ گئی۔ یہ عقل
یہ عقل معتاد کہلاتی ہے کہ دنیا کی باتوں میں سے بھی آخرت کی سوچ نکال لینا، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔